بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم فرما رواؤں کو دعوت اسلام کا چیپٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کن کن فرما رواؤں کو خط لکھے؟ انہوں نے جو ایک خط لکھا وہ کیسر روم کے نام تھا، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ کیسر روم میں وہاں پر جو حکمران تھا وہ کون تھا؟ ہرقل تھا۔ تو اب ہرقل کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کیا لکھا کہ خط کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، یعنی کہ اگر تم اسلام لاؤ گے تو بچے رہو گے، زندہ رہو گے، ٹھیک رہو گے۔ اسلام لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر 2 بار دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی، یعنی کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی، اس بات سے کو ماننے سے انکار کیا، تو تم پر عریسیوں یعنی کہ رایا کا بھی گناہ ہوگا۔ دیکھیں، حق کی بات جو ہوتی ہے وہ نہ صرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ وہ نہ صرف خود انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حق کو پھیلانے کا حکم دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس حق کا پیغام پہنچے وہ اسے دوسروں تک پہنچاتا جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم حق کو نہیں مانو گے یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سے روگردانی کرو گے تو تمہیں اس بات پر گناہ ملے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے رب میں سے کسی کو رب نہ مانیں، بس اگر لوگ رخ پھیریں گے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم تھا جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، دوسرا کسرا ایران تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ابو سفیان نے ایک تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے وہ ملک شام میں تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کو ملا تو اس وقت کیسر روم بھی جو ہے وہ ایرانیوں کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوا تھا اور اس نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے بیت المقدس میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کیسر روم نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے، یعنی کہ کئی سوالات کیے، بہت سارے سوالات کیے۔ ابو سفیان نے ان سوالات کا صحیح جواب دیا تو ہرقل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے مذہبی پیشواؤں، یعنی کہ وہاں پہ جو مذہبی رہنما تھے ان کی وجہ سے اور اپنے جو دوسرے اس کے عمراء تھے وہاں پر ان کی مخالفت کے ڈر سے، یعنی کہ اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا خط انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا ایران کے نام لکھا، اور اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکومت تھی۔ خسرو پرویز جو تھا وہ ایک مغرور بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی کہتے ہیں بچوں جو پیغام رساں ہوتا ہے، کوئی پیغام لے کے جانے والا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اور اب خسرو پرویز نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس خط پر لکھا ہوا دیکھ کر خط کو پھاڑ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شہریار نے قتل کر تخت پر قبضہ کر لیا تھا، ایران کا بادشاہ بن گیا تھا وہ، ٹھیک ہے، اس کا اپنا بیٹا ہی، یعنی کہ خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے نے ہی قتل کر دیا تھا۔ اچھا، اگلا خط بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام بھیجا تھا۔ نجاشی جو ہے وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس خط کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت حبشہ میں ہی پناہ گزین یعنی کہ رہ رہے تھے، پناہ میں تھے حبشہ کی. تو نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر نجاشی کا جو انتقال تھا وہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی. یعنی کہ نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے ان کا خط پہنچا تھا تو اس پر ان کے کہنے پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. والی مصر کے نام پھر خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے ہاتھ مصر کے والی مکوکس کو دعوت نامہ بھیجا. ٹھیک ہے. مصر جو تھا وہ کیسر روم کے ماتحت تھا، اور ہرقل اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ ہرقل تھا. تو ہرقل نے وہاں پر مکوکس کو اپنا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، اور ملک کا جو مصر کا جو سرکاری مذہب تھا وہ عیسائیت تھا. ٹھیک ہے. مکوکس نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی بہت عزت افزائی کی، اور اس نے انہیں مہمان رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اس نے سفید خچر دلدل کے نام سے بھیجا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری کے بھی پھر کام آیا. اور انہوں نے اس نے ایک کنیز بھجوائی تھی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف زوجیت بخشا تھا، یعنی ان کے ساتھ شادی کر لی تھی. اور ان سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پھر شیر خوارگی میں ہی ان کے بہت بچپن میں ہی بہت چھوٹے تھے تو وہ فوت ہو گئے تھے. اچھا بچوں، یہ مختلف سفیروں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام بھجوائے. ٹھیک ہے. اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو اب ان جو سفارت کی گئی اس کی کیا نتائج حاصل ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اور حکمرانوں اور امیروں کو بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے خطوط بھیجے تھے. ٹھیک ہے. ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے. نجاشی، مکوکس اور شاہ بحرین جو تھے منذر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں. ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے. ان کی رایا نے بھی، یعنی کہ جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے ساتھ جو اس کی قوم تھی اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس طرح جو اسلام تھا وہ عرب اور ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک میں پھیلتا چلا گیا. اور پھر یہی حکمت عملی جو تھی، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو اپنا سفیر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت والا کام شروع کیا تو یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے بھی بہت کامیاب رہی، کامیاب حکمت عملی کے طور پر سامنے آئی، اور پھر اسلام جو ہے وہ بہت سے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا.